السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعتي دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم عزیز طلبہ اکرام، اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ عظام، میں مشکور ہوں اس کالج کے پرنسپل جناب عبدالرازق بازئی صاحب، سابق پرنسپل جناب سعد اللہ صاحب، ڈاکٹر نقیب اللہ صاحب اور ان کے دیگر گرامی قدر رفقاء اساتذہ کا کہ ان حضرات نے ایک بہت خوبصورت عنوان سے معنون اس تقریب میں مجھ طالب علم کو مدعو کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر مختصر سی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ طلباء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کوئی رسمی مجلس نہیں ہے، یہ ہم نے کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کرنی ہے۔ آج کل وقت کا بہت فقدان ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ آپ کے پاس اور نہ ان اساتذہ کے پاس کہ ہم کسی عابث کام میں اپنے وقت کو ضائع کریں۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام عزیز طلباء سے
کہ آپ نے اپنا یہ قیمتی وقت ایک عظیم اور بہت قیمتی مشن کے لیے وقف کیا ہے۔ اگر ہم اپنی دائیں بائیں کی مجلس کو چھوڑ دیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور اس مجلس میں ہم لوگ مذاق اور کہکہے بھی لگائیں تو یہ بے ادبی ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ سیرت کا عنوان ایک بہت وسیع عنوان ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے سعد اللہ صاحب اور نقیب اللہ صاحب نے کہا کہ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سیرت کے باب کو مکمل کر لیا، حالانکہ اس عنوان پر ہزاروں کتب لکھی گئی ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے سیرت کے اس باب کو مکمل کر لیا اور یہ میری جو کتاب ہے یہ کامل اور مکمل ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گہرائیوں میں انسان جتنا جاتا جائے گا وہ اتنے خزانے حاصل کرتا جائے گا۔ حضرت مولانا ادریس کانلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت مصطفیٰ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے عزیز قریب کے بارے میں، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے حسب نسب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، ان کے خاندان کو پہچانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانیں، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ من حیث المسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اس نقش قدم پر، اس ڈگر پر ڈالیں۔ آج پوری دنیا اضطراب کا شکار ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یورپ نے ترقی کی ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ وہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آخر پیسے کی فراوانی ہے، حالات، سہولیات ان کی طبیعتوں کے موافق ہیں، اس کے باوجود خودکشی کا ریشو دن بدن بڑھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں، اور وہ سکون اور وہ اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام میں رکھا، اور یہ واحد ایسا نظام ہے کہ جو انسانوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ایک قوم ایک قبیلے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل وہ قرآن و سنت کے اندر موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کس بات کا ہم تذکرہ کریں؟ اس کائنات میں ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت اور مقام وہ حضور کے چہرے کی زیارت کرنا۔ علماء اکرام تشریف، اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان آبادی، اگر اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو ہزار سال زندگی دے اور وہ پوری زندگی بیت اللہ میں گزرے
اور سجدے کی حالت میں گزرے، اور ایک ایمان والے آدمی کا ایک نظر نبوت کے چہرے پر ڈال لینا، یہ ان کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے جو اس نے نبوت کے چہرے کو ایک بار دیکھا۔ یہ صحابیت کا مقام ہے کہ ایک صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکنے کی مقدار میں جو نبوت کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کو وہ مقام حاصل ہوگا جو 1000 سال کی عبادت سے پوری امت کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی تعریف کرتے ہیں، کان افلج الثنیتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بالترتیب تھے، نہ بالکل جڑے ہوئے تھے، نہ بیچ میں بہت زیادہ خلا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج بین الثنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے دانت مبارک کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ قرآن مجید برف کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محدثین میں ایک بحث چلی، مختلف روایات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے۔ کسی راوی نے کہا 5، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 15۔ تو اس موقع کے اوپر ایک فتنہ ہے منکرین حدیث کا کہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت خوشنما نعرہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں احادیث کا انکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ ایسی باتوں پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ایک کہتا ہے 5، ایک کہتا ہے 10، ایک کہتا ہے 15۔ تو علماء کی فہرست میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے علامہ کرمانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے تطبیق دی، وہ فرمانے لگے اس میں تطبیق یہ ہے کہ ایک صحابی ایک وقت آئے تو حضور کی داڑھی مبارک میں 5 بال سفید تھے، دوسرے صحابی سال بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 10 بال سفید پائے، تیسرا کچھ اور وقفے کے بعد آیا تو اس نے 15 بال سفید پائے۔ لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ ادھر ایک اور عمدہ نقطہ بیان۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ مواقع کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ حضور کے چہرہ انور پہ اللہ کی طرف سے انوارات اس قدر تیزی سے برستے تھے کہ کسی شخص کی نگاہ حضور کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جس آدمی نے جتنا دیکھا، جو اندازہ لگایا، اس نے وہ بیان۔ حضور کے چہرے پر انوارات برستے تھے اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا بات، ذات تو بہت دور کی بات۔ حدیث شریف میں گرمی کا موسم تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون حضور کے چہرے انور سے پسینہ خشک کر رہی،
اور صرف پسینہ نہیں خشک کر رہی بلکہ اس پسینے کو ایک شیشی کے اندر نچوڑ رہی ہے. جیسے روئی دیکھی آپ نے، روئی، کاٹن، کنبا، اس سے کوئی چیز، کوئی لیکوڈ اٹھا کے کسی چیز میں نچوڑی جائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. حضور نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی حضور عرب کا ایک رواج ہے، ایک دستور ہے کہ وہ جب اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو جہیز میں عطر کی شیشی انہیں دیتے ہیں. وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تو جس دن عرب اپنی بچیوں کو جہیز میں عطر دیں گے، میں نبوت کا پسینہ اپنی بچی کو اس دن جہیز میں دوں. اگلی بات سنیں، سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس بچی کو جہیز میں نبوت کا پسینہ دیا گیا تھا، اس کی 3 نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو آتی ہے. اور وہ ہمارا اور آپ کا پسینہ نہیں تھا، وہ حضور کے جسم سے جدا ہوا پسینہ تھا. دنیا کی کوئی عطر، مشک و عنبر اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی. یہ تھے ہمارے نبی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے تاریخی پہلو جس کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش سے بعد کے واقعات، مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ، اور اس طرح یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں. اور ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ ایک عملی پہلو ہے. تو اسوہ حسنہ میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کر کے اجازت چاہوں. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ عملی پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعتقادی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد کے اوپر پختگی تھی. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. دیکھیں فاران کی چوٹی پر چڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، عرب نے ان کی مخالفت کی، مارنے کی دھمکی دی. عقیدہ توحید کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے، کفار کے سامنے بیان کیا، تو یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے عقائد کے اوپر رد نہ کرے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، عقیدہ توحید کو چھوڑ دے، اس کی تشہیر کو چھوڑ دے، ہمارے باپ دادا کے دین اور مذہب کو برا بھلا نہ کہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کہنے پر اپنے عقائد کو نہیں چھوڑا. یہ بات آپ طلباء کے سامنے اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج باطل آپ نوجوانوں کے دل و دماغ سے عقائد کی پختگی کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور مادی دنیا کے اندر آپ کو طرح طرح کے سبز باغات دکھا کر دنیا کی وقتی آسائشات دکھا کر یورپ، جرمنی اور کینیڈا کے ویزے دکھا کر اور وہاں کی چند دنوں کی عیاشیاں اور رنگینیاں دکھا کر آپ کو اپنے ان عقائد سے ہٹانا چاہتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پہلو میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو بڑی سے بڑی آفر ہو، آپ کو پیسوں کی لالچ دی جائے، عہدے اور منصب کی لالچ دی جائے اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنے عقائد پر کمپرومائز کرنے کا کہا جائے تو آپ نے ادھر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. مشرکین مکہ ایک دفعہ عتبہ خود آیا ابو طالب کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس، کہ اگر تمہارے بھتیجے کو کوئی یہاں کی خوبصورت دوشیزہ چاہیے تو ہم مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیتے. سرمایہ چاہیے ہم اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں. سیادت چاہتا ہے، قیادت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، ہم اس کو سردار بنا دیتے ہیں. اس کی ڈیمانڈ ہم پوری کر دیں گے، لیکن اس کو کہو کہ یہ اپنے عقائد سے پھر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری امت مسلمہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے. مسیلمہ کذاب نے کہا کہ آ جاؤ بیٹھک کرتے ہیں، شہر کے نبی تم ہو جاؤ، گاؤں دیہات کا میں ہو جاتا ہوں، نبوت میں شراکت کر لیتے ہیں، یا آپ جب تک زندہ ہیں آپ نبی ہیں، اس کے بعد پھر میں نبی ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ٹھکرا دیا. ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے عبادات کے باب میں، اور یہ پہلو انتہائی قابل غور ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتے. اور وہ ورم کس لیے آتے تھے؟ قیام لمبا ہوتا تھا. تہجد میں قرات لمبی ہوتی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کو دیکھنے کے لیے حضور کے پیچھے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑے ہوئے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی. یہ علماء کابر جانتے ہیں
دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ پڑھی چوتھی۔ یہ اتنا لمبا قیام، یہ رات کا قیام تھا۔ اور آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر مسجد والے روڈ پر مصلی بچھا دے تو ہم وہیں پہ ہی کھڑے ہو جائیں۔ کراچی جانا ہو تو منشی کی ہم منت کرتے ہیں کہ جی تھوڑا سا آگے سیٹ مل جائے گی ہمیں۔ یہ تو شکر ہے ڈرائیور سے آگے کوئی سیٹ نہیں ہوتی، ورنہ ہم کہتے وہی سیٹ ہمیں سیٹ۔ اور جس وقت نماز کی باری آتی ہے وہ دروازے کے پاس جوتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات کی نمازیں یہ تو خوش بخت لوگ پڑھتے ہیں، خوش نصیب لوگ پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے کہ ایک سجدے سے اٹھتے نہیں ہے دوسرا سجدہ، جیسے مرغی دانہ چگتی ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ کیا فرماتی ہے؟ اتنا لمبا قیام کرتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم پڑ جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ہر پہلو قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی، آسانی پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی وہ مسجد نبوی میں آیا اور ایک طرف وہ پیشاب کر کے چلا گیا۔ تو جس وقت وہ پیشاب کے لیے بیٹھ رہا تھا تو صحابہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اس کو، بیٹھو ادھر۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بتایا یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور اس عبادت کی جگہ میں بول و براز نہیں کیا جاتا۔ اس نے جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ آج میں نے یہ معاملہ پایا، اور کئی لوگوں کے ایمان اور ہدایت کا باعث یہ واقعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق، یہ اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَدْلِ، اور نرمی پر اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں، وہ انعامات دیتے ہیں کہ جو سختی کے اوپر نہیں دیتے۔ آج ہمارے اندر صبر، برداشت ختم ہو چکا ہے۔ بھائی بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، ترکی ب ترکی جواب دینا، زیادتی کرنا، دل و دماغ کے اندر بغض اور حسد کا پالنا۔ بخاری شریف کی روایت، ایک یہودی آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک یہودی ان کی فطرت میں خباثت اور بدبختی بھری ہوئی، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، صرف وعلیکم۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، تم اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کہا کہ آپ نے یہ کیسی باتیں کی؟
انہوں نے کہا اللہ کے حضور یہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہا تھا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو وعلیکم کہہ کے اس کا جواب دے دیا. تم نے یہ کیا زیادتی کی ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی تنکا مار دے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مضبوط اینٹ اس کو مارے اور اس پر پھر فخر بھی کرتے ہیں. درگزر عفو برداشت یہ ایک اسلام کا حسن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے درمیان سے یہ چیزیں اٹھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں بھی ہمارے درمیان سے اٹھا دی. بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے, چچازاد کو نہیں دیکھ سکتے, ایک علاقے ایک محلے میں رہتے ہوئے ہماری آپس میں ناچاکیاں ہیں, خوشی غمی میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوتے. صلہ رحمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کی ہے, اور یہ صلہ رحمی برداشت اور صبر کے بغیر یہ ناممکن ہے. آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے, بڑوں کا احترام نہیں ہے, چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو یہ بے اطمینانی ہمارا مقدر بن جائے گی, اور یہ ذلت اور رسوائی ہمیں ہر جگہ پر اٹھانی پڑے گی اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق ترین انسان تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. بچوں کو اٹھانا, محبت کرنا. روایت میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے 10 بچے ہیں, میں تو کسی کو نہیں اٹھاتا, کسی کو نہیں پیار کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دل سے اگر رحم کو اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر انتہائی مشفق تھے. دیکھیں نو مولود بچے آپ نے دیکھے, پیدا شدہ بچے نہیں, ان کو تحنیک کرائی جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ کے منہ کی چیز اس بچے کو دی جاتی ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بات تو سمجھ گئے میری, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں کھجور کو نرم کر کے اس کے ذریعے لعاب اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ اس بچے کی پہلی غذا ایسا لعاب نیک اس کے اندر جائے کہ یہ بچہ ہدایت کے راستے پر. آج بھی یہ بزرگوں سے عمل ہوتا ہے, بہت سارے لوگ کرواتے ہیں. تو بچے جو لاتے ہیں بعض مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں گود میں ہی پیشاب کرتے تھے. ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آئے تو ان کی گھر والی نے اس بچے کو حضور کی گود میں دے دیا. بچہ تھا, اس نے پیشاب کر دیا. اس زمانے میں تو یہ پیمپر وغیرہ بھی نہیں. تو وہ صحابی اپنی گھر والی پر غصہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ بچے نے حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مت بولو, یہ بچہ ہے, ناسمجھ ہے. اور ان کے جانے کے بعد پانی منگوا کر اپنے کپڑے مبارک کو پاک کر دیا. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ
انتہائی درجے کا حسن سلوک فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. 2 کا زمانہ حیات میں انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھو. آج ہمارے اس معاشرے میں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹی کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کیا جاتا جو اس کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. سیرت حضور کہیں سفر پہ جاتے اجازت لیتے، فاطمہ میں جا رہا ہوں. سیدۃ النساء آتی حضور کے گھر میں، حضور اپنی چادر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لیے بچھاتے. وہ حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی. حضور کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے. یہ سیرت خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے میں آیا سنایا آپ نے سنا اور چلے گئے. یہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر لانا ہے. آج ہمارا معاشرہ بیٹوں کے ساتھ بہت ترجیحی معاملہ کرتا ہے. پوتوں کو محبت دی جاتی ہے، پوتیوں کو محبت دی جاتی ہے. نواسے اور نواسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو پوتے اور پوتی کے ساتھ ہوتا. کیوں؟ اس کو اپنا سمجھتے ہیں اور نواسوں کو پرایا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے ہیں. سیدنا حسن و حسین کریمین حسنین بچے تھے، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. بچوں کے پاؤں میں کبھی لگ جاتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے، ان کو اٹھا کے لاتے، اپنے سامنے بٹھاتے. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم. یہ بچے، مال، اولاد یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں پر انتہائی شفیق. اور آج ہمارے معاشرے میں معاملہ بالکل برعکس ہے. مجھے ایک خاتون نے پروفیسر صاحب خط لکھا، میرے کسی مقتدی کے گھر والی کہ ہمارے گھر میں تیسری بچی کی پیدائش ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے پوری رات ٹھنڈ میں باہر کھڑے رکھا کہ تمہاری بیٹی یہ اب اس کے اختیار میں. ان میں اور ان مشرکین مکہ میں کیا فرق ہے جو عورتوں کو زندہ درگور کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے بیٹی کی پیدائش سے. میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند نہیں ہیں. انہوں نے اپنی اولاد پر شفقت. اسی طرح اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم ترین پہلو ہے. آج ہمارے معاشرے میں اولاد کے اندر جو ایک عناد، ایک غصے کی جو لہر پیدا ہوئی ہے وہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے. آج اس بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے جو پیسہ زیادہ کما کے لائے. حلال لا رہا ہے، حرام لا رہا ہے، اس سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہے. اور جو پیسہ بیٹا زیادہ لا رہا ہے وہ زیادہ عزیز.
ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا کہ میں اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہوں نعمان بن بشیر کو، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہا جی حضور میری اور بھی اولاد ہے۔ کہا ان کو کچھ دیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم کے فیصلے میں گواہ نہیں بنتا، تم ان کو محروم کرتے ہو، اس کو نوازتے ہو، اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اور یہی لعنت آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ہے۔ اس معاشرے سے مراد تقریباً ہر جگہ پورے ملک کے اکثر حصوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک کو نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میراث کے معاملے میں آپ نوجوانوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ آپ اس قوم کا مستقبل ہیں، آپ اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہر انسان کا ایک حصہ، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کا وقار، ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر بیان کیا۔ میراث کے متعلق بہت ساری جگہوں پر خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ جی پوچھو تو ہماری بہنوں نے حصہ میں معاف کر، کوئی معاف نہیں کرتا ہے، اس دور میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ صرف اس صنف نازک کے دل میں یہ خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اپنا حصہ لے لیا تو بھائی کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے۔ آپ اس کے ہاتھ سے دے دینا اس کا حصہ، اس کے جو پیسے ہیں اس کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ اگلے سال ہمیں واپس کر دینا، وہ اگلے دن بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ دو بہنوں کا جو حصہ ہے، دو بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ایک بھائی کا حصہ ہے۔ جو دو بہنوں کا حصہ ہے اس کو مکی سالے بنایا ہے، حصہ بہن کا بیان کر کے کہا کہ بھائی کا اتنا حصہ ہے جو دو بہنوں کا حصہ ہے۔ یہ قرآن اس بچی کا خیال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کہا کہ دو بہنوں کے برابر اس بھائی کا حصہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو تم نے محروم نہیں کرنا۔ مجھے کچھ بہنوں نے خط لکھا کہ ہمارے بھائی ہمیں اپنی سالانہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن ہمارا حق نہیں دے رہے۔ پھر یہ حاجی صاحب جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں سارے بیٹھ جاتے ہیں فاتحہ کے اوپر کہ حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں وہ بھی اعلیٰ مقام دے دیں۔ یار کسی کا حق کھا کے جا رہے ہو تمہیں اعلیٰ مقام ملے گا؟ زبردست برز لگیں گے قبر میں حاجی صاحب۔ یہ آنے والے مہمان روش بھی کھائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، کھا کے جائیں گے، حساب اندر دے گا حاجی صاحب۔ کوئی بخشش نہیں ہے، شہید کے لیے حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ بہنوں کے حقوق کھا کے، ان کے حقوق غصب کر کے، چوری کر کے، چھوٹے بھائیوں کے حقوق غصب کر کے، اس کے بعد پہلی صف میں جا کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اقامت پہ لڑتے ہیں۔ بڑے بزرگ ہیں، اقامت پہ لڑتے۔
نماز 2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے امام صاحب سے خیر دیا آج لیٹ ہو گیا. نماز کا تو اسے خیال ہے وہ جو لاکھوں روپے بہن اور بیٹی کا ہڑپ کر گیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. جمعے میں 2 منٹ تقریر اوپر ہو جائے بس بے چینی شروع ہو جائے. پھر خطیب کے سامنے ایسے بھی دیکھتے ہیں یوں بھی دیکھتے ہیں. یاد رکھنا یہ حقوق اللہ اللہ پاک معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف کر دے گا. یہ دینے ہوں گے, یہ حساب دینا ہوگا, پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی. ادھر حقوق العباد مار رہے ہیں, ادھر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اگلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ہمارے لیے معلم ہے. یہ ایک ایسا کامل اور اکمل دین اور مذہب ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بیت اللہ میں کیسے داخل ہونا ہے, بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے. بیت الخلاء میں آپ نے بیٹھنا کیسے, یہاں تک رسول اللہ نے بتایا. اتنی رہنمائی کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. آج باطل کوشش کر رہا ہے کہ اس نوجوان طبقے کو کمیونزم کی طرف لے کے جایا جائے, بے دینی کی طرف لے کے جائے, لادینیت اور لامذہبیت کی طرف لے کر جایا جائے. آپ نے اپنے دین اور مذہب کا سب سے زیادہ خیال رکھا. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے برتر جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت اور دولت. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. یہ کفار جب قیامت کے دن اپنا عذاب دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم آسمان اور زمین سونے سے بھر کر, چاندی سے بھر کر بطور جرمانہ اور کفارے کے ادا کر دے, اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو قرآن کہتا ہے پہلے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیا جائے کہ یہ چیزیں ہوں گی بھی صحیح, تو قرآن کہتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ, کہ کوئی جرمانہ, کوئی فدیہ, کوئی کفارہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا. مرنے کے بعد اگر سکہ چلے گا تو وہ ایمان کا سکہ چلے گا. آج ہر چوک چوراہے پر آپ کے ایمان کے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, اپنی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ طلباء اکرام کے سامنے ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آخری بات, 5 منٹ کے لیے مجھے توجہ دیجیے. خاص کر یہ جو ہمارے کچھ دوست پیچھے بیٹھے ہیں, آدھا گھنٹہ میں نے آپ لوگوں کا خیال کیا, 5 منٹ آپ نے میرا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, توجہ میری طرف. آج آپ کے ایمان کے ڈاکو ہر چوک چوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, انجینئر علی مرزا کی شکل میں, غامدی کی شکل میں, قادیانیوں کی شکل میں, کہ کسی طرح اس مسلمان کے دل و دماغ سے عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, مستقبل کے ہمارے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, منسٹر, وزیر, مشیر, فوج کے اعلیٰ حکام اور عہدیداران انہی میں ہی موجود ہیں. یہی سے کل کوئی بچہ جج بنے گا, کوئی جنرل بنے گا, کوئی کرنل بنے گا, کوئی منسٹر بنے گا, کوئی بیوروکریسی میں جائے گا.
ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی عزت اور منصب اور لالچ کی خاطر محمد الرسول اللہ سے غداری نہ کرنا۔ چند پیسوں اور چند ٹکوں کی خاطر محمد الرسول اللہ سے بے وفائی نہ کرنا۔ قادیانی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور مسلم مانتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے والد، اپنے قوم، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے نواب، اپنے سردار کے دشمن کو تو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ کے دشمن کو نہیں جانتے۔ اور قادیانی بھنگی ہو، چپڑاسی ہو، افسر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر جگہ قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، جھوٹے نبی کا جھوٹا پیروکار ہے۔ قادیانیوں کو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کا ایندھن بننا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں اور آپ سچے نبی کے سچے پیروکار ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ ختم نبوت کا فریضہ صرف لائک اور کاپی پیسٹ سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے چادروں کے اندر ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے ہو، لائک اور کاپی، لائک اور کاپی۔ اس میں عملی کردار ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کردار کیا ہوگا؟ تین باتوں کو ہر ساتھی عام کرے۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کو عام کرنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ، مل کر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں، ہم جو ناز کرتے ہیں کہ اس ملک کو قانون ختم نبوت ملا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ اس کو بیان میں کرتا ہوں، پروفیسر صاحب کرتے ہیں، استاد جی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کن لوگوں کی وجہ سے ہمیں ملا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ 1000 روپے کا سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے دے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت، جس کی بدولت اس ملک کو یہ آئین اور قانون ملا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، اس تحریک کا باعث کون لوگ تھے؟ کن کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی؟ اور پھر یہ قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا، کوئی ایک بتائے؟ کھڑے ہو جائے۔ نہیں، وہ تو اسمبلی کا حصہ تھے، قومی اسمبلی کا حصہ تھے، لیکن یہ تحریک کیوں چلی؟ تشریف رکھیں، کوئی اور بتائے کہ یہ تحریک کیوں چلی؟ نہیں، علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تحریک کس کی وجہ سے چلی؟ اور کوئی تحریک آپ بتائیں۔ یہ تو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، آپ بتائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن اس کا محرک کیا اور کون سا واقعہ تھا؟ ملک میں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے بعد یہ تحریک چلی؟ بس آپ لوگوں، یہ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی۔ یہ قانون جو اس ملک کو ملا ہے، آپ طلباء کی وجہ سے ملا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ سناتا۔
اس ملک کو یہ قانون آپ جیسے جوانوں کی وجہ سے ملا ہے۔ نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ اپنے سیاحتی دورے پر KPK کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں چناب نگر اسٹیشن آیا، وہاں پر قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ آپ طلبہ جس وقت دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں پھر تو آپ لوگ کسی کی بھی نہیں سنتے، اور ان طلباء نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتے ہوئے قادیانیوں کے لٹریچر کو پھاڑا اور اڑا دیا، اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگائے، اور ان طلباء نے قادیانیوں کے اس گڑھ کے اندر وہ ماحول پیدا کر دیا کہ پوری دنیا کا کفر کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ آج قادیانیوں کے گڑھ میں ایک نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء نے نعرے لگائے، ہمارے گھر میں آ کر ہمارے منہ پہ تمانچے مار کے گئے، تو کیونکہ اس وقت قادیانی مشنری تو بہت ایکٹیو تھے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر سی بات عرض کروں گا، بائی پاس سے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھنا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے لا کے تمہارے قدموں میں ڈالوں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ باتیں شاید تمہیں پھر کوئی اور بتائے۔ سنو، تو ان قادیانیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ طلبہ واپس آئیں گے تو کیونکہ ٹرین اسی اسٹیشن سے گزرے گی اور 8-9 اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر ہیں وہ قادیانی ہیں، لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنایا 29 مئی کو یہ طلبہ واپس آ رہے ہیں، تو ان قادیانیوں نے ان طلباء کے اوپر ہنٹر، بلے اور جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے ان طلباء پہ حملہ کیا، خوب مارا ان طلباء کو، طلباء اس میں زخمی ہوئے، اور ان قادیانیوں نے آج دنیا میں قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ہیں پاکستان میں، ہماری جان کو وہاں پر خطرہ ہے، ہم بہت پرامن لوگ ہیں، یہ مسلمان ہمیں نہیں جینے دیتے۔ میں ان کی تمہیں اصلیت بتاتا ہوں، جسٹس منیر انکوائری رپورٹ میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان بچہ طالب علم زخمی تھا تو دوسرے قادیانی نے کہا یہ مر جائے گا تو ہمارے گلے پڑے گا، اس کو پانی دے دو۔ دوسرے بدبخت قادیانی نے اپنی پینٹ کھول کر اس طالب علم کے منہ پر پیشاب کیا، یہ ان کا اخلاق ہے۔ تو ان طلباء پر تشدد ہوا تو وہاں پر ایک کلی موجود تھا، یہ اسٹیشن آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ گاڑی یہاں پہنچنی تھی کیوں نہیں پہنچی، تو فیصل آباد والوں نے جب رابطہ کیا تو چناب نگر اسٹیشن میں ایک نے فون اٹھایا اور کہا کہ یہاں پر مسلمان طلباء کے اوپر تشدد کیا گیا، انہیں بہت مارا گیا، طلباء زخمی۔ تو اس وقت کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے فیصل آباد کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور کہا کہ قادیانیوں نے مسلمان طلباء کے اوپر تشدد کیا ہے، آپ تمام تر ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کر اسی وقت اسٹیشن پہنچے تاکہ طلباء کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جو عہدیداران تھے ان سے رابطے کیے، اور آپ میں سے جن دوستوں نے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر دیکھا ہے وہاں سے 8 بازار نکل رہے ہیں، اس میں چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ قادیانیوں نے مسلمان طلباء کے اوپر تشدد کیا ہے، جو ان کی مدد کرنا چاہے وہ اسٹیشن پر آ جائے۔ یہ تو آواز لگنے کی دیر تھی، پورا اسٹیشن مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا، کسی کے ہاتھ میں مرہم، کسی کے ہاتھ میں پٹی، کسی کے ہاتھ میں جوس، کسی کے ہاتھ میں پانی۔
ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی. جیسے ہی فیصل آباد اسٹیشن پہ گاڑی پہنچی تو یہ مسلمان طلبہ ٹرین سے اتر کے پٹریوں کے اوپر لیٹ گئے. انہوں نے کہا کہ آج یا تو ہمارے اوپر گاڑی چڑھا کر ہمارا قیمہ بنا دو یا پھر ان قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کرو. اس وقت جو چیف منسٹر تھا اس کا نام تھا حنیف رامے، بدبخت قادیانی تھا. وہ مطالبات ماننے میں لے تو لال سے کام کر رہا تھا. تو موقع پر جو افسران موجود تھے انہوں نے کہا حنیف رامے یا تو اپنی قادیانیت نوازی کر لے یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، شام سے پہلے فیصل آباد میں کوئی قادیانی زندہ نہیں بچے گا. یہاں جو حالات بن چکے ہیں. میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں. تو اس کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں ایک ماحول پیدا ہو گیا. ریلیاں، جلسے، جلوس، مظاہرے پورے ملک کے اندر. اس وقت اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے علوم انوری کے وارث و جانشین حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، جناب احمد شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد، سید مظفر علی شمسی اور بہت سارے بڑی قداور شخصیات نے اس بات کو مضبوطی سے اٹھایا. اور بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس پر مجبور ہوئے اور انہوں نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے حوالے کیا کہ جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ سب ہم تسلیم کریں گے. قومی اسمبلی کے اندر 13 دن بحث. یہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا یہ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے نہیں دیا ہے. مرزا ناصر کو اس کے اندر بلایا. 11 دن قادیانی گروپ کے اوپر جرا ہوئی اور 2 دن لاہوری گروپ کے اوپر. وہ قوم کو مطمئن نہ کر سکے. اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہو، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے بلند آواز سے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. یہ تھی مختصر سی روزہ کہ یہ قانون آپ طلباء کی وجہ سے اس ملک کو ملا ہے. آپ کا خون شامل ہے، آپ کی قربانی اس کے اندر شامل ہے. ہر فتنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے. آج الحمدللہ قادیانیوں کا زوال شروع ہے. گزشتہ ایک مہینے کے اندر کوئی 250-300 قادیانی مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رحمت میں آ چکے ہیں. تو اب ضرورت کس بات کی ہے؟ 3 کاموں کی ضرورت ہے. کتنے کاموں کی ضرورت ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، گپ شپ بعد میں کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. گپ شپ کے لیے آپ کو پورا ٹائم دیں گے. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنا. ختم نبوت کا پیغام کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر کہو اللہ تعالیٰ کے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، سب کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے. اتنی بلند آواز سے کہو کہ یہ اسکول کے در و دیوار کل قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دیں. مل کر کہو حضور اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس بات کو عام کرنا ہے.
دوسرا اس بات کو عام کرنا ہے کہ قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے، ملک پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مل کر کہو مسلمان، بلند آواز سے کہو مسلمان۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ جس کو دو ہاتھ دیے وہ دو ہاتھ بلند کر کے کہے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات، آپ کہو گے آخری کر کے مول صاحب پورا آدھا گھنٹہ ہے نا، آپ کو بھی طریقے سے چلانا پڑتا ہے ورنہ آپ کو بھی نہیں چلتی۔ تیسری اور آخری بات، قادیانیوں سے لین دین، میل جول، خرید فروخت، سلام، دعا، کلام، کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، ان لوگوں سے کسی نہ کسی درجے میں کچھ گنجائش نکلتی ہے۔ علماء اکرام تشریف فرمائے، مفتیان نظام تشریف فرمائے، قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق جائز۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے علاقے میں قادیانی ہے ہی نہیں۔ میرا عنوان قادیانی ہے۔ قادیانی یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اس میں موجود ہے، اور یہ ہر جیب میں موجود ہے۔ آج آپ پشین میں ہیں، کل آپ کراچی جائیں گے، لاہور جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، یو کے جائیں گے، یو ایس اے جائیں گے، اسپیشلائزیشن کے لیے مختلف ممالک میں جائیں گے۔ وہاں آپ کا کوئی ایمان آپ سے چوری نہ کر لے، اس کے لیے یہ محنت کریں گے۔ یہ تین کام سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ۔ کون سے تین کام؟ آگے دوڑ، پیچھے چھوڑ۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت عام کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان قادیانیوں سے لین دین، میل جول، خرید فروخت، سلام، دعا، کلام جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد